احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، آج مینار پاکستان کے اس وسیع و عریض پنڈال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا طاء اللہ شاہ بخاری، پیر مہر علی شاہ کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں اور قادیانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ خبر سنا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کی تھی، انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی چوکھٹ ختم نبوت کا تحفظ کرتی رہیں گی، اور ایک وہ وقت بھی آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہم یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ختم نبوت کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑتے رہیں گے، ہمارے پوتے بھی لڑتے رہیں گے، ہمارے پڑپوتے بھی لڑتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کی آوازیں آتی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی کے کائنات کے انعامات بے پایا ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین کے اوپر ہمارے لیے پھلوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، سبززاروں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، کوہستانوں کو پیدا کیا، لیکن روح کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء آتے رہے، اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح آئے اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود آئے قوم عاد کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح آئے قوم ثمود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب آئے قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ جناب لوط آئے قوم سدوم کے بڑے بن کے آئے۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک نے ثمر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ساتھ ہی سفر کا بھی اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے سفر کا اعلان فرما دیا، چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہے، اس کے بعد اب نبوت باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادنبانی ہو، چاہے یوسف قذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس کے پر لعنتیں تو برس سکتی ہیں مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مرزائی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ چھولیے مریم میں صبر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں پر میرے بڑے بڑے اکابرین اور سرپرست بیٹھے ہوئے، جہاں پر مولانا حافظ ناصر الدین حاکوانی بیٹھے ہوئے، جہاں پر مولانا مفتی محمد حسن بیٹھے ہوئے، جہاں پر مولانا اللہ بشایا بیٹھے ہوئے، میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی روایات کو پلٹاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اور تم دلائل کے اندر بھی فیل ہو، کتاب اللہ کی آیات بھی تمہیں
نہیں مانتی, حدیث طیبہ بھی تمہیں نہیں مانتی, اجماع امت بھی تمہیں نہیں مانتا, لیکن اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹاتے ہوئے صبر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. او میرا مسرور, تو سامنے آ, اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تیرے آبا و اجداد بھی بھاگے تو بھی بھاگ جائے گا. حضرات گرامی قدر, اور آپ کو میں اپنی گفتگو کے آخر کے اندر اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت مولانا حافظ ناصر الدین حقوانی نے بات کی ہے کہ ہم فقط مسجدوں کے اندر امامت کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم فقط مذہبی اجتماعات کے اندر بات کرنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں, حکمرانان وقت کو اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں, اور پاکستان کے زمانے کار کو, سامنے والوں کو یہ بات بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ملک کے خزانوں کی چابیوں کو عاطف میاں کے حوالے کرنے والوں اور ملک کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کے نام کو عبدالسلام قادیانی کے نام سے موسوم کرنے والوں, اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر مسجدوں کے اندر, جہاں پر دینی اجتماعات کے اندر ختم نبوت کی چوکٹ کی چوکیداری ہوتی رہے گی, وہاں پر سیاسی معاملات کے اندر بھی اور ملکی معاملات کے اندر بھی اور امور ملکی کے اندر بھی قادیانیت پہ انشاءاللہ دھکے دیتے رہیں گے اور ان کو میدان سے بھگاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر, دور میاں صاحب کا ہو یا دور عمران خان کا ہو, ہم پورے عزم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ, پورے تنتنے کے ساتھ, پورے ہمہمے کے ساتھ, پورے زمزمے کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, اور قادیانیوں تم اسلام کے بھی غدار ہو اور پاکستان کے بھی غدار ہو, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ہم یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے, اور آئین کے اندر رحمان داری کرنے والی تمہاری ہر سازش کو ناکام و نامراد کر کے چھوڑیں گے, اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر ختم نبوت کے جھنڈے لگا چھوڑیں گے. حضرات کے ختم نبوت کے جھنڈوں کو ایوان اسلام آباد کے اوپر لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. کیا قومی اسمبلی کے 1974 کے فیصلے سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے 7 ستمبر کو حرمت رسول اللہ کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ والہانہ وابستگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. انہیں دل دے کے دکھاریں گے رخے پر کے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.